بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کی پہچان عقیدے کا کورس ہم لوگ سن رہے ہیں۔ آج جو موضوع ہے اللہ تعالیٰ ہی نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ ہی نگہبان ہے۔ سورہ احزاب کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبانی کرتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہ آیت کو بھی وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی منشا کے بغیر کوئی چیز حرکت میں نہیں آتی۔ جیسا کہ کل ہمیں سنے تھے، پتا بھی جب گرتا ہے زمین پہ اللہ کی اجازت کے ساتھ گرتا ہے، تو اللہ کی نگہبانی میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر نگہبانی کو سمجھنے کے لیے ہم ایک گھر کے بڑے کو دیکھ سکتے ہیں۔ مثال، گھر کا بڑا آدمی جیسا نگہبانی کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، اس کی نگرانی میں سب کچھ ہے۔ ایک کمپنی کا بڑا ہے، ایک کاروبار، ایک دکان کا مالک ہے، تو نگہبانی کرتا ہے۔ تو نگہبانی اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے اوپر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہیں گے، اے اللہ، میں وہی کہا جو تو نے مجھے حکم دیا، اور جب تک میں ان کے بیچ میں رہا میں گواہ ہوں ان کے اعمال کا، اور جب میں اٹھا لیا گیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے نا، عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے، تو اس کے بعد سے عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں کہ اے اللہ، اس کے بعد سے تو نگہبان ہے، تو ان لوگوں کا گواہ ہے۔ دیکھو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی جو اللہ سے جو ڈسکس ہے، بات چیت ہے، تو ان کے اوپر نگہبان ہے۔ گویا انبیاء علیہ السلام جو کچھ حکم دیتے ہیں، جو کچھ بتاتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے سامنے جو اعمال ہوتے ہیں وہی اس کے گواہی دے سکتے ہیں۔ جب یہ پس پردہ ہو جاتے ہیں، یعنی یہ چلے جاتے ہیں، دنیا چھوڑ کر چلے جائیں یا ان سے غائب ہو جائیں، اب وہ تمام باتوں کا، تمام کاموں کا نگرانی، تمام کاموں کے اوپر جس کی نگہبانی چلتی ہے وہ کس کی؟ اللہ کی۔ تو سبحان اللہ، اللہ کی نگرانی کے لیے ہم اگر سمجھنا چاہیں گے تو تمام مخلوقات کو دیکھیں، کتنی مخلوقات ہیں اللہ کی، کتنی چرند پرند ہیں اللہ کے، کتنے جانور حیوانات ہیں اللہ کے۔ سبحان اللہ، ان چونٹیوں کے بارے میں کہا گیا کہ چونٹیاں اتنے زیادہ ہیں، تمام انسانوں سے بھی زیادہ وزندار ہیں چونٹیاں، تمام انسانوں سے بھی زیادہ وزندار ہیں چونٹیاں۔ مطلب انسانوں کو ایک پلڑے میں رکھیں تو چونٹیوں کو دوسرے پلڑے میں رکھیں تو چونٹیاں زیادہ آ جائیں گی۔ اب چونٹیوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، ایک انسان کے بدلے میں کتنی چونٹیاں ہو سکتی ہیں تولنے پہ آئے تو اللہ تعالیٰ کتنے جانداروں کے اوپر نگہبانی کرتا ہے، حیوانات قسم قسم کے، پانی کے جانور قسم قسم کے، پھر اس میں جو چھوٹے چھوٹے پتنگے، آگ کے روشنی کے پیچھے پڑنے والے پتنگے، سبحان اللہ، اس قدر تعداد ہے مخلوقات کی، سب کے اوپر نگہبانی اللہ کی چلتی ہے، یہ معنی ہے۔ اسی طرح احادیث کے اندر اللہ کی نگہبانی کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، جیسا کہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یعنی جب مدینے میں مسلمان جمع ہو کر عبادت کرنا شروع کر رہے تھے تو کافر اور منافقین جو مدینے میں یہود و نصارہ جو تھے، دشمنان اسلام جو تھے، وہ مسلمانوں کو ڈرا رہے تھے، مسلمانوں کو یہ خشیت یعنی خوف دلا رہے تھے کہ تمہارے خلاف مکے میں بہت سارا لشکر جمع ہو رہا، تم لوگ ڈرو۔ کیا بول رہے ہیں؟ دیکھو، لوگوں سے کہا جا رہا ہے، مسلمانوں سے، کہ مسلمانوں تمہارے خلاف لڑنے کے لیے بہت بڑا لشکر جمع ہو رہا ہے، تم لوگ ان سے خوف کھاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور سب سے پہلی بات یہ کہ ان کے دلوں میں ایمان زیادہ ہوا، فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی ڈرنے کے بجائے ان کے جگہ ان کے دلوں کے اندر ایمان بڑھ رہا ہے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی کہ ساری چیزوں کی نگہبانی کرنے والا
اللہ ہے یہ تو ہے، اس کو ماننا یہ بہت بڑی بات ہے۔ صحابہ اکرام مانتے تھے، ساری چیزوں کے اوپر نگہبانی اللہ کی چلتی ہے۔ صحابہ اکرام کو اس کے اوپر پورا ایمان تھا، مکمل ایمان، اسی لیے ان کے وہاں خوف کی جگہ ان کو کیا ہو رہا ہے؟ ایمان بڑھ رہا ہے، ایمان کی بڑھوتری ہو رہی ہے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم مانیں پہلے اللہ کی نگہبانی ہے سب کے اوپر۔ فلاں طوفان آنے والا ہے، فلاں حادثہ آنے والا ہے، فلاں یہ ہے مصیبتیں ہیں، ان سے نہیں، اللہ سے ہم مکمل ایمان رکھیں، اللہ کے اوپر کمپلیٹ ایمان رکھیں۔ یہ ہے تو وہ آ جاتا ہے، لوگ بولتے نہیں، تو اس ٹائم پہ بھی ہمیں کیسا ڈر جاتے، ہماری حالت کیسی رہتی؟ انسان ہونے کے ناطے تھوڑا بہت احتیاط، بلکہ بہت کچھ احتیاط کرنا ہے، مگر ڈر کیوں آ رہا؟ یہ ڈر کی جگہ اللہ کے ایمان کو ہم داخل کریں، تو یہ بات ہمارے کو غور کرنے کی ہے۔ اور وہ جو دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس دعا کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو تب بھی وہ ابراہیم علیہ السلام یہی دعا پڑھے، اور صحیح بخاری کی حدیث میں یہی الفاظ ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی۔ جب پورے کافرین مل کر اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے، صحابہ کو قتل کرنے کے در پہ آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا پڑھے، اور اس وقت کہا بھی کہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی، میں بھی یہی دعا پڑھتا ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل بول کر۔ تو جب کبھی بھی ہمارے سامنے مصیبت ہو، پریشانی ہو، تو ہمیں گھبرانے کے بجائے اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اگر یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ کی نگہبانی، اللہ بڑا کارساز بھی ہے، تو اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، کیف انعم صاحب القرن قد التقم القرن واستمع الاذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ فكأن ذلك ثقل على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توکلنا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے خوش ہوں، یہ بات ذرا غور کرنے کی ہے حدیث، ہم سب کے لیے ہوش اڑا دینے والی بھی ہے حدیث۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے خوش ہوں جب اللہ تعالیٰ ایک سور پھونکنے والے فرشتے کو انتظام کر دیا ہے، وہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور کو منہ میں لیے ہوئے ہے اور اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے، اللہ جب اجازت دے وہ سور پھونک دے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ ہم کیسے خوش ہوں گے؟ تو صحابہ اکرام پر یہ بہت گران گزری بات، یعنی صحابہ کو بڑی تکلیف ہوئی، یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ سور پھونکے اور قیامت قائم ہو جائے، تو ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہم خوش رہنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ صحابہ اکرام ڈر گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو کہو تم حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ پر ہم مکمل توکل کرتے ہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور علی اللہ توکلنا یہ بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ ذرہ برابر بھی اللہ رب العالمین کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے ایک ایمان والا باز نہیں رہ سکتا، بازو نہیں رہ سکتا، دور نہیں رہ سکتا۔ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی نگرانی میں رہتا ہے ایک مومن بندہ، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی نگہبانی کو سوچتا ہے ایک مومن بندہ، تبھی جا کر وہ تمام گناہوں سے بچتا ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح آخری بات، قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به الا ان يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ اس آیت میں سورہ یوسف کی آیت ہے یہ، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا ذکر، یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، تو جب یوسف علیہ السلام کو بلا کر لے جا رہے تھے تو اس ٹائم پہ یعقوب علیہ السلام یہ جملے کہتے، تم ان کو ہرگز مت لے جاؤ، ان کو ہرگز مت لے جاؤ ساتھ میں، اور جب تک تم مجھے وعدہ نہ کرو کہ ہم ضرور ان کو واپس لائیں گے۔ بنیامین کو، غالباً بنیامین جو ان کے بھائی تھے، یوسف تو پہلے ہی گم ہو گئے تھے، دوسری مرتبہ یہ واقعہ ہوا، تو جب تک تم وعدہ نہ کرو کہ ہم ان کو واپس لائیں گے، البتہ تمہارے کو گھیرے میں لوگ لے لیں، اور ہمارے تمام کاموں کے اوپر اللہ کی نگہبانی ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام حضرت بنیامین کے تعلق سے بتاتے ہیں، یا اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں۔ بہرحال یہ آیت بھی ہمارے کو یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہر چیز پر نگہبانی ہے،
ذرے ذرے پر جیسا کہ ایک چیز جڑتی ہے کئی چیزوں سے، تو ایک ایک چیز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نگہبانی کرتا ہے۔ ہم پھلوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اللہ کی نگہبانی ان درختوں کے اوپر بھی ہو سکتی ہے۔ ایک ہی درخت میں کئی کئی پھل اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، اللہ کی نگہبانی ہے وہاں بھی، اللہ تعالیٰ نگہبانی چلاتا ہے تمام بندوں کے اوپر بھی۔ تو انشاءاللہ کل جو موضوع ہے بہت اچھا موضوع ہے کل کا بھی، اللہ تعالیٰ نگہبانی کے لیے کیا انداز اپناتا ہے، نگہبانی اللہ کی کیسے ہوتی ہے، اللہ کیسے لوگوں کی مدد کرتا ہے، کل انشاءاللہ ٹاپک رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو بھی ہم سن رہے ہیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔